ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 24ویں اولمپک سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر محنت نے اردن کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2859 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,24,626 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرما روا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 24ویں اولمپک سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے، جو آج شروع ہو رہے ہیں اور 20 فروری تک جاری رہیں گے۔ ان اولمپکس کی سائیڈ لائن پر صاحب اسم امیر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی IOC کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوں گے۔ صاحب اسم امیر کے ہمراہ ایک آفیشل ڈیلیگیشن بھی بیجنگ جا رہا ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کل اردن کے وزیر اعظم ڈاکٹر بشر ہانی الخصاونہ کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ اس وقت عمان کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران روزگار کے شعبے میں مشترکہ اور مسلسل ہم آہنگی کے علاوہ محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں لیبر کے شعبے میں قطری اردن مشترکہ کمیٹی کا عمان میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی مشترکہ صدارت وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور اردن کے وزیر محنت نائف زکریا نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران لیبر کے شعبے میں مشترکہ تعاون اور تجربات کے تبادلے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی قومی کمیٹی، وزارت داخلہ اور پبلک پراسیکیوشن آفس کے عہدیداروں نے امریکی محکمہ انصاف کے انسانی اسمگلنگ پراسیکیوشن یونٹ کے زیر اہتمام افراد کی اسمگلنگ کی روک تھام کے موضوع پر ایک ورچوئل سمپوزیم میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اس سمپوزیم کا مقصد دو طرفہ بات چیت کو سپورٹ کرنا تھا، جو چوتھے قطر امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے دوران ہوئی تھی۔ سمپوزیم میں انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کے انٹرویوز اور انسانی اسمگلروں کے خلاف مقدمہ چلانے کے طریقوں کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ سمپوزیم میں تقریر کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور نیتالی بیکر نے لیبر اور ورکرز کے شعبے میں حکومت قطر کی جانب سے کی گئی حالیہ اصلاحات اور قانون کے نفاذ کے معاملے میں جاری کوششوں کی تعریف کی، جن کا مقصد مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کی کسی بھی شکل سے دوچار نہ ہوں۔ وزارت انصاف میں ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن کے محکمے نے بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ جنوری کی 23 سے 27 تاریخ کی درمیانی مدت میں 49,71,49,411 قطری ریال کی مالیت کی جائیداد کی فروخت کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ محکمے کی جانب سے جاری ہونے والے ہفتہ وار بلیٹن کے مطابق فروخت ہونے والی جائیدادوں میں خالی زمینیں، مکانات، اپارٹمنٹ کمپلیکس اور کمرشل بلڈنگز شامل ہیں، جو الذخیرہ، الریان، الواکرہ، دوحہ، الدائن، سلال، الشمال اور الخور میں واقع ہیں۔ اس سے قبل 16 اور 20 جنوری کے عرصے کے دوران فروخت کی گئی جائیدادوں کی کل مالیت 48,19,07,679 تھی۔
اقوام متحدہ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق ذیلی ادارے یونیسکو کے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC اور یمن کے لیے دوحہ میں علاقائی دفتر کے ڈائریکٹر اور یونیسکو کی نمائندہ ڈاکٹر اینا پاولینی نے یونیسکو اور قطر کے درمیان گہرے تعلقات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ ان تعلقات کو ہر سال مزید فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ قطر کے اخبار الرایا کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یونیسکو کے پروگراموں کو سپورٹ کرنے اور مالی تعاون فراہم کرنے کے حوالے سے قطر ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر پاولینی نے کہا کہ قطر نے یونیسکو کے پروگراموں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اس سال 27 جنوری کو قطر کی یونیسکو میں شمولیت کی 50ویں سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف سطحوں پر 5 دہائیوں پر مشتمل قطر اور یونیسکو کے تعلقات اور تعاون کو فروغ حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 953 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 230 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے میں کرونا وائرس کے مزید 2859 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,24,626 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 2 اور مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جن کی عمریں 60 اور 77 سال تھیں۔ وہ مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے اور انہیں ہاسپٹل میں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ ملک کے اندر روزانہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہونے کے ساتھ ساتھ شفا پانے والے افراد کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوج نے کل شمال مغربی شام میں ایک چھاپے کے دوران داعش تنظیم کے مرکزی لیڈر ابو ابراہیم الہاشمی القریشی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 13 عام شہری بھی مارے گئے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ تمام امریکی فوجی اس کامیاب آپریشن کے بعد بحفاظت واپس آ گئے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس میں فرینچ ہل اور ہیبرو یونیورسٹی کے درمیان واقع علاقے میں یہودیوں کے لیے 1500 نئے ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سارا علاقہ فلسطینی شہریوں کی ملکیت ہے۔ ادھر کل مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آبادکاروں نے جنہیں اسرائیلی پولیس کی پشت پناہی حاصل تھی، مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی شہریوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس پر اسرائیلی پولیس نے 6 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن وزیر خارجہ متقی کا کہنا ہے کہ یہ ان کا حق ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ اوسلو میں مغربی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں وزیر خارجہ متقی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بحران کو کم کرنے میں مدد کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امدادی گروپوں کو طالبان پر پابندیوں کے خوف کے بغیر ریاستی اداروں میں اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کے کارکنوں کو تنخواہیں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ دریں اثنا امریکہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی بینک انسانی حقوق کے پیش نظر افغانستان میں رقوم منتقل کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ساحل پر واقع جزائر کرماڈک میں 5.2 ریکٹر سکیل پر زلزلہ آیا ہے، تاہم سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ زلزلے سے جانی اور مالی نقصان کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر قبرص کے مغربی ساحلی علاقے یافوس میں بھی زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے، جسے 5.1 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال کے 17ویں راؤنڈ میں آج الاہلی کلب کا مقابلہ الخور کلب سے اور العربی کلب کا مقابلہ الشمال کلب سے، جبکہ سلال کلب کا مقابلہ قطر اسپورٹس کلب سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد ایران اور جنوبی کوریا کے پرچم دوحہ کارنش پر لہرائے گئے۔
اس موقع پر دونوں ملکوں کے سفراء اور سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے پلے آف مقابلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 238 رنوں سے ہرا کر اس ٹورنامنٹ میں 5ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کل انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 24ویں اولمپک سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر محنت نے اردن کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران محنت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2859 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,24,626 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ریڈیو قطر ہے۔